ابتدائی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے دور میں چلتے ہیں جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش تھی، لیکن ہر مشکل کے بعد ایک ایسی سربلندی بھی ملتی تھی جو حالات کا رخ موڑ دیتی تھی۔ آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آزمائشوں اور پھر آسمانی اعزازات سے بھرا ہوا تھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا۔ ہم بات شروع کریں گے مکہ میں ایمان کے 2 نئے ستونوں سے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک شدید سماجی بائیکاٹ نے پوری برادری کو آزمایا۔ اس کے بعد امید اور انکار کے ایک جذباتی سفر پر بات کریں گے، اور آخر میں آسمانوں کے پار ایک معجزاتی سفر کی تفصیلات جانیں گے۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، تب کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ مکہ کے 2 سب سے طاقتور اور بااثر شخصیات نے اسلام قبول کر لیا، اور اس سے طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک واقعے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سچا حضرت حمزہ، جو اپنی بہادری اور شکار کی مہارت کے لیے مشہور تھے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے ایک بڑے سردار ابو جہل نے ان کے بھتیجے کی سرے عام بے عزتی کی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ حضرت حمزہ غصے میں سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے، اسے اپنی کمان سے مارا اور پھر یہ تاریخی اعلان کیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک دھاڑ تھی جس نے مکہ کی گلیوں میں سب کچھ بدل دیا۔ مسلمانوں کو پہلی بار ایک نڈر محافظ مل گیا تھا۔ اور پھر آتی ہے حضرت عمر کی کہانی، جو شاید اس سے بھی زیادہ ڈراماٹک ہے۔ ان کا سفر ان 5 مراحل میں سامنے آتا ہے۔ ارادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، لیکن راستے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی بہن ہی مسلمان ہو چکی ہیں۔ وہاں تصادم ہوتا ہے، پھر قرآن کے الفاظ سے دل بدلتا ہے، اور آخرکار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ یہ شدید مخالفت سے گہری اطاعت تک کا ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ اس کہانی کا اہم ترین موڑ وہ تھا جب حضرت عمر نے غصے میں اپنی بہن کو مارا، لیکن اس کے باوجود ان کی بہن نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے ایک ایسے شخص کے دل کو پگھلا دیا جو تلوار لے کر کسی کو ختم کرنے نکلا تھا۔ تو اب جب حمزہ اور عمر جیسی طاقتور لوگ اسلام میں آ گئے تو مسلمانوں کو تو تقویت ملی، لیکن دوسری طرف مکہ کے سرداروں کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور ان کا جواب بہت ہی سخت اور ظالمانہ تھا، ایک مکمل سماجی بائیکاٹ۔ پورے 3 سال، یہ کوئی 1-2 دن یا مہینوں کی بات نہیں تھی، 3 لمبے مشکل سالوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے قبیلے بنو ہاشم کو ایک مکمل سماجی اور معاشی قید کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ شرائط ایسی تھیں کہ کسی بھی معاشرے کو توڑنے کے لیے کافی ہوں۔ نہ کوئی ان سے کچھ خرید سکتا تھا، نہ بیچ سکتا تھا، کوئی سماجی تعلق نہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں۔ مقصد صاف تھا، اس چھوٹی سی جماعت کو بھوک اور تنہائی سے اتنا مجبور کر دینا کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں۔ تو 3 سال کی اس ناقابل برداشت سختی کے بعد یہ بائیکاٹ کیسے ختم ہوا؟ اس کا خاتمہ بھی ایک معجزے سے ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس معاہدے پر یہ ساری شرائط لکھی تھی اسے دیمک نے کھا لیا ہے، سوائے اس جگہ کے جہاں اللہ کا نام لکھا تھا۔ جب قریش کے لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ بات بالکل سچ تھی۔ لگ رہا تھا کہ شاید مشکلیں اب ختم ہو گئی ہیں، لیکن بائیکاٹ کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے ذاتی صدموں اور ایک انتہائی تکلیف دہ سفر کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، اور کیوں نہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 2 سب سے بڑے دنیاوی سہارے کھو دیے، آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کے محافظ چچا ابو طالب، دونوں اسی سال انتقال کر گئے۔ اس گہرے دکھ کے عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو وہاں بھی آزمائش منتظر تھی، اور یہاں ہمیں ایک بہت ہی حیران کن تقابل نظر آتا ہے۔ ایک طرف انسان تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، اور دوسری طرف اسی سفر میں جنات کا ایک گروہ تھا جس نے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آیا۔ تو جب زمین پر آزمائشیں اور دکھ اپنی انتہا کو پہنچ گئے، تب آسمان سے ایک ایسا اعزاز ملا جس کی مثال نہیں ملتی، ایک معجزاتی سفر جس نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تصدیق کی بلکہ ان کے دل کو گہرا سکون بھی بخشا۔
اس واقعے کو اسراء والمعراج کہتے ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں۔ یوں سمجھیں، ایک سفر زمین پر ہے، مکہ سے یروشلم تک، اور دوسرا سفر آسمانوں کی طرف ہے، یروشلم سے اللہ کی بارگاہ تک۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر بلند ہوئے تو ہر آسمان پر ان سے پہلے آئے ہوئے بڑے بڑے انبیاء نے ان کا استقبال کیا۔ یہ ایک طرح سے تمام نبیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنا تھا، ایک عظیم الشان استقبال۔ یہ سفر کہاں تک گیا؟ تخلیق کی آخری حد تک، ایک ایسا مقام جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں پہنچ کر وہ ہستی جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں۔ یہ وہ منفرد مقام تھا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور یہ واقعہ سنایا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ جہاں کئی لوگوں نے مذاق اڑایا، وہیں آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اور شک کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کی ایسی نشانیاں بتائیں اور ان قافلوں کی خبر دی جو بعد میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ تو آخر میں یہ پورا سفر ہمیں ایک گہری حقیقت دکھاتا ہے۔ ایک طرف انسانی انکار کی انتہا تھی تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے اعزاز کی بلندیاں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی پیغام کی اصل طاقت کیا دنیا کی منظوری میں ہوتی ہے یا پھر اس کی اپنی سچائی میں۔